السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ پاکستان سے حالیہ جنگ کے بعد اپنی عسکری اور سفارتی طاقت کا ڈھنڈورا پیٹنے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والا بھارت پسپائی پر مجبور ہو ہی گیا ہے، اور اب اس حقیقت کا اعتراف کر لیا گیا ہے جس کو گزشتہ 2 ہفتوں سے جھٹلایا جا رہا تھا۔ آج بھارت نے پاکستان کی دفاعی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور بھارتی فوج نے اپنے باضابطہ موقف میں پہلی بار پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی لڑاکا طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ انیل چوہان نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ حالیہ جنگ میں بھارت نے تکنیکی غلطیاں بھی کی ہیں۔ پاکستان اپنے دعوے سے متعلق نہ صرف پر اعتماد تھا، وہاں بار بار بھارت کو یاد بھی دلایا جا رہا تھا، جبکہ بھارت کی جانب سے صرف یہ بہانے گھڑے جا رہے تھے کہ جنگ میں نقصان ہونا معمول کی بات ہے۔ ہم اس اعتراف سے متعلق بھارت اور بالخصوص مودی سرکار مسلسل اپنی عوام سے جھوٹ بول رہی تھی اور ایک کے بعد ایک عالمی اداروں کی رپورٹس کو بھی رد کر رہی تھی، لیکن حالیہ دنوں اس متعلق بھارتی حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھتا چلا گیا، جب نہ صرف وہاں کے دفاعی ماہرین، بی جے پی کے سینئر رہنما، اپوزیشن رہنما اور عوام بھی تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کا حساب مانگ رہی تھی۔ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو جہاں پہلے ہی دفاعی برتری حاصل رہی، وہاں سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریباً 10 بار یہ اعتراف کرنا کہ انہوں نے بھارت کی درخواست پر دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کروایا ہے۔ گو کہ بھارت میں اس متعلق بھی شدید محاذ ہرائی ہو رہی ہے، جب مودی سرکار کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح پاک بھارت سیز فائر کروا سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جن کے بقول انہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو تجارت کے ہتھیار سے جنگ بندی پر راضی کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان جوہری جنگ کو رکوایا۔ اب جب یہ صورتحال ہوگی اور بھارت کو ہر محاذ پر پسپائی اور سبکی کا سامنا ہوگا تو پھر وہی کرے گا جس کی کسی بھی بزدل دشمن سے توقع کی جا سکتی ہے، یعنی اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں کو تیز کرنا، اور بھارت نے یہ سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ جب گزشتہ روز بھی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع سوراب میں بینک اور سرکاری افسر کے گھر پر حملہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت بلیدی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق بھارت کی پراکسیز نے بھارت کے ماں پر کارروائی کی، تاہم ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ دوسری جانب بھارت کی آبی دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے پاکستان ہر محاذ پر متحرک ہے۔ کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کو سینتاس معاہدہ معطل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ بھی کوئی مہم جوئی ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and finest diplomacy. Nor will we ever allow India to weaponize water. This is an absolute red line for us. ان تمام معاملات پر مزید بات کریں گے۔ پرائم میں جوائن کیا ہے سابق مشیر قومی سلامتی اور سودن کمانڈ کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرائم میں۔ سر یہ بتائے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ابھی بھی بیانات جو آ رہے ہیں کہ آپریشن سندور تو ابھی جاری ہے، نریندر مودی کے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، ظاہر ہے جس طرح کی شکست بھارت کو ہوئی ہے وہ خاموش بیٹھ تو نہیں سکتا، ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طرف اپنی پراکسیز تو لانچ کر دی ہیں، لیکن ایک کنونشنل وار کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ فار گیٹنگ می اوور۔ دیکھیے جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا ہے اور جتنے برے طریقے سے مسٹر مودی نے پولیٹیکو ملٹری سسٹم اور انڈیا کی عوام کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، تو یہ اس طرح کے جارحانہ ہیجان خیز جو بیانات آنے ہیں وہ نیچرل ہیں، وہ لاس آف فیس ہے، وہ اس شکست سے نکل کے ایک نیا نیریٹو بنانا ہے اور ایک فیس سیونگ ڈھونڈنی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اتنا ہم جارحانہ رویہ نہیں رکھتے جتنا جو ہے ہندوستان کے اندر وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے پولیٹیشنز نے اختیار کیا ہے۔ جی ہاں۔ تو بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ کنونشنل جنگ کا ابھی بھی خطرہ ہے یا نہیں، تو میرے خیال میں چیئرمین جوائنٹ چیف کی جو لیٹسٹ
جو کل کی جی ہاں جو تقریر ہے یا جو Interview بات تم چیت ہے اس میں چونکہ جو سیز فائر ہوتا ہے تو اس میں پورا ملٹری ویئر ودال جہاں جہاں پہ ڈپلوائے ہوتا ہے وہ اس کا پروسیس پھر رول بیک ہوتا ہے. جی ہاں تو وہ پروسیس پہ گہری نظر ہے ہماری. تو میرے ذہن میں ابھی اگر انڈیا 10 مئی سے آگے جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. پھر وہیں جہاں پہ ان کی برداشت ہی ختم ہو گئی تھی ہم سے مزید لڑنے کی اور سیز فائر کے لیے وہاں پہ وہ ایگری ہو گئے تھے، اب اس سے زیادہ کیا وہ اپنی بربادی چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ابھی ان کا ویئر ودال ملٹری ویئر ودال بھی رول بیک کیا ہے اور فی الحال جو ہے کنونشنل جنگ کی اس طریقے سے مجھے اس کے کوئی خد و خال نظر نہیں آ رہے. بالکل سر، آپ نے درست نشاندہی کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک جی ہم دونوں ممالک کتنے دور چلے گئے ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور نفرت میں، اور وہ بھی شکست کے بعد. تو آپ کو شکست خوردہ ذہن کو خاص طور پہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے اور اس سے آنکھ نہیں جھپکنی. اور سر ظاہر ہے انہوں نے ایک طرف تو کنونشنل وارفیئر میں تو شدید مار کھانے کے بعد اب بھارت نے ایک نیا محاذ پاکستان کے خلاف تیز کیا ہے، جو پراکسیز آلریڈی بھارت پاکستان کے اندر چلا رہا ہے. بلوچستان کے اندر جو فتنہ الہندوستان جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں، ان کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہے جب سے بھارت کو مار پڑی ہے اس وار کے اندر. کل بھی ایک بڑی کارروائی ہوئی جس میں آپ نے دیکھا کہ سوراب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ان کے خاندان کو، سرکاری افسران کو نشانہ بنایا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا؟ آپ تو ظاہر خود وہاں پہ سدرن کمانڈ بھی آپ نے کمانڈ کی ہے سر، آپ خود وہاں پہ رہے بھی ہیں، تو آپ کو اس مسئلے کا حل کیا دکھائی دے رہا ہے سر؟ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر کافی زیادہ کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں، تو جو ہماری ایک اپروچ ہے موجودہ اینٹی ٹیررزم کی، وہ ٹھیک اپروچ چل رہی ہے؟ جو تقریباً ظاہر ڈیلی 150 کے قریب جو ہے کائنیٹک ڈومین میں کوئی وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، یا میں اب یہ اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اس سے ہم کامیاب تو نہیں ہو رہے، اور ایک طرح کا سٹیل میٹ ہے. اب میرے میں بہت جھجک ہے کیونکہ میں بلوچستان کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور یہ جو نوجوان آج کل بی ایل اے کی صفوں میں جو مل کے تو اپنے ہی پیارے وطن سے لڑ رہے ہیں، غالباً یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے. 2015 کی بات کر رہا ہوں، 2013 سے 15 کی بات، جب میں وہاں پہ تھا. اور وہ جو بلوچستان اللہ کی مدد سے ہم سب نے مل جل کے، میں نے، مالک صاحب نے، اس وقت کے لوگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، پارلیمنٹ نے جو وہ دیا تھا، وہ اس طریقے سے سنبھل نہیں سکا. تو کبھی بھی حقیقت سے نظر نہیں چرانی چاہیے. تو ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ بات نہیں سنبھل رہی. تو اب اگر میں کوئی مشورہ دینا چاہوں تو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بلوچستان میں یہ دہشت گردی چل رہی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کروا رہا ہے. ہمیں تمام ملکوں کا تو پتہ ہے، لیکن وہ لوگ جو یہاں سے جا کے بھاگ کے کچھ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ کیا وہ دے آر انٹچیبلس؟ بیکاز وہی سارا کچھ موٹیویٹ کر رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں، اور آپ کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو پلیز ڈونٹ اسپیئر دیم، گو فار دیم. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے جو اس دہشت گردی کی، وہ ساری سکون سے باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ پاکستان کے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسے آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ پلیز گو ٹو دیم، ریچ آؤٹ ٹو دیم. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ خان آف کلات جو ہیں وہ نان ملیٹنٹ ہیں، وہ ان کی بڑی ایک قابل عزت حیثیت ہے. وہ ناراض ہیں اپنے ان نوابوں اور سرداروں سے بھی جنہوں نے ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھیجا تھا، اور وہ ناراض ہیں پاکستان سے بھی. تو وہ نان ملیٹنٹ ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں ان کو باعزت طریقے سے واپس لے آئیں، اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے، ان کو واپس لانا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی بھی سلوشن کرنا ہے، تاکہ آپ لیڈرشپ جو ہے نا وہ بالکل فری ہینڈ کے ساتھ نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی بہت کلیئرلی بات کرنی پڑے گی، جہاں جہاں پہ بھی ان کا کوئی شبہ ہے، بیسز ہیں، یہ وہ سارا کچھ، تو آپ کو بڑی کوآپریٹو اپروچ کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی، یعنی کہ آپ نے پہلا ہاتھ لیڈرشپ پہ ڈالنا ہے، پلیز اس کو مت بھولیں، بیکاز وہ لڑاتے رہیں گے، آگے ہمارے ہی بچے ہم سے ہی لڑتے رہیں گے، اور یہ پھر بات بڑھتی جائے گی۔ تو میں جن بچوں کو پیار کرتا رہا ہوں، سنیے گا ذرا میری بات، میں ان کے متعلق کوئی آپریشنز والی بات کیسے کروں، کس دل کے ساتھ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے آپ کا گلا پکڑا ہوا ہے اس سے آپ کو بڑی پرسیجن کے ساتھ جو ہے اس سے آپ کو گلا چھڑانا پڑے گا، اور جو لوگ سہمے ہوئے ہیں، جو ابھی آپ کو انٹیلیجنس بھی نہیں دے رہے، ڈرے ہوئے ہیں، خائف ہیں، ان کو آپ کو گلے لگانا پڑے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان میں نفرت ہے جس کو آپ نے ختم کرنا ہے، بلوچستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے، دل میں جو ہے وہ آپ نے ون اوور کرنی ہے، ایک سوچ ون اوور کرنی ہے، آپ نے دل جیتنا ہے لوگوں کا، وہاں بلوچستان کے لیے آپ نے امن جیتنا ہے، جنگ نہیں جیتنی۔ یعنی جو زیادہ کام ہے وہ نان کائنیٹک ڈومین میں ہے کرنے والا بلوچستان کے اندر، جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جناب نان کائنیٹک تو دیکھیے، چونکہ جو نیریٹیوز وہاں پہ بنے، جو نفرت کا باعث بنے، وہ احساس محرومی، پاکستان کا ان کے وسائل کو استعمال کرنا، یہ مسنگ پرسنز، ڈیڈ باڈیز، ساحل اور وسائل، یہ دیکھیے، یہ ذہن میں سوچیں، یہ جو نفرت ہے یہ ذہنوں میں ہے، تو اس کو آپ نان کائنیٹک طریقے سے کریں، آپ اپنے لوگ ہیں سارے، ان کو گلے لگائیں، جو ریسٹیو ایریاز ہیں وہاں کے جو یوتھ ہے دل بڑا کریں، اور جو باقی آل اوور یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں وہ 10 ویکینسیز بھی نکالیں، کالجز نکالیں، آپ ووکیشنل سینٹروں میں ان کو اٹھا کے لیں، اور ان بچوں کو آپ کندھوں پہ اٹھا لیں۔ اور میں یہ مینٹین کرتا ہوں، دیکھیے میں آپ کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں، آج آپ بلوچستان کے لوگوں کو ہاتھوں پہ اٹھائیں، یہ آپ کو پورے پاکستان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے سچے، محبت کرنے والے، وفادار قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا طور طریقہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ گلے آ کے لگیں، ان کو گلے لگائیں، ان کی جگہ ادھر ہے ہماری چھاتی کے ساتھ، ہمارے سینے میں۔ اور سر وہ لوگ جو فتنہ الہندوستان کا نشانہ بن چکے ہیں، اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، ان کے خلاف سر ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ایکشن تو کرنا ہے ان کے خلاف، تو جو ابھی آئی بی اوز کی ایک اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے یا ایک بڑے آپریشن کی طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیے آئی بی اوز کی اپروچ ہی چلے گی، لیکن اس میں زیادہ پریسیژن کے ساتھ آپ کو چلانا پڑے گا۔ تو اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پلیز یہ فرنچائز نہ کریں کہ جی فوج لگی ہوئی ہے وہ کر لے گی، پروونشل گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں آپ جو ہے مل جل کے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیے، کون سی ایسی چیز ہے سمر صاحب جو وہ مانگیں اور پاکستان نہ دے سکے؟ جی ہاں، کوئی، میرا مطلب ہے کہاں کیا ہے جو وہ مانگ رہے ہیں؟ وہ کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے، صرف دلوں کی بات ہے، ذہنوں کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، جو ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے چیز، اس سوچ کو آپ نے کرنا ہے، صحیح، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو لڑنا ہے آپ نے، تو سر یہ بتائیں کہ اور وہ بہتر سوچ کے ساتھ لڑیں گے آپ۔ صحیح ہے، تو سر یہ بتائیں کہ ظاہر ہے بھارت نے پراکسی فرنٹ تو اپنا آن کر دیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اب معاملات آگے بھی بڑھنے ہیں پاکستان کے اور بھارت کے این ایس ایس کے لیول پہ بات چیت ہونی ہے ہماری۔ کیا لگ رہا ہے یہ کب تک آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ چونکہ فی الحال تو یہ معاملہ ڈیلے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیے جو ذہنیت آپ کے دشمن کی ہے، جو زخم ان کو لگا ہے، جو ذلت ان کو اٹھانی پڑی ہے، تو آپ نیچرل طریقے سے دیکھیں نا، تو یہ ہمارے درمیان نارمل ریلیشن شپ ہونے میں کافی وقت لگے گا، کیونکہ ایک تو نفرت کے بیسس پہ دور ہو گئے، مزید
پھر جو ڈسپیوٹ سے ان کو بھی ملٹیپلائی کر کے ڈبل کر دیا. تو یہ جو ہے تھوڑا دور ہے. آپ اپنا پہلے بھی بات چیت نہیں تھی ہو رہی انڈیا سے, آپ اپنی قومی غیرت کے تقاضوں کے حساب سے جو نیشنل بیہیویئر ہے وہ میرا مطلب اس کی اسٹرینتھ کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کب آپ نے مذاکرات کی طرف جانا ہے. لیکن ایک چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز جس کا مسٹر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے ان کے پاس پہنچ جائیں جی اور ان کو جا کے کہیں کہ جی پلیز ہیلپ اس آؤٹ بیکاز دس از واٹ یو ہیو پرومسڈ. اور آپ بہت زیادہ ہم آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتے, آپ یو این کو کہہ دیں کہ وہ ریزولوشن کے حساب سے اس مسئلے کو ریزالو کرا دیں. تو یہ ہے. باقی انڈیا سے کوئی آپ امید نہ رکھیں کہ اس ذہنیت کے ساتھ زخم خوردہ ہونے کے بعد وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اور جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے آئی ایم 200% شور کہ وہ بولیں گے کہ آپ ہی تھے جو بھاگ کے امریکہ گئے تھے, آپ نے سیز فائر مانگا تھا, ہم تو ادھر ہیں اینڈ وی آر ٹالر دین یو. تو یہ سیدھا ادھر والا راستہ پکڑیں ڈپلومیٹیکلی جدھر سے آپ کو بہت اسٹرینتھ بھی ملی ہے. دیٹ از مسٹر ٹرمپ. اور سر پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو پھر امریکہ کی طرف ہی اپنا رکھنا چاہیے. ساری امید ہے کہ وہاں سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. اب جو بھی ہونا ہے ظاہر ہے پہلے بھی ثالثی امریکہ نے کروائی اور ٹرمپ نے بار بار پاکستان کے اقتدار کی تعریف بھی کی, جبکہ بھارت نے بارہا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ان کے موقف کو جھٹلایا بھی, حالانکہ 9ویں مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ سیز فائر کروایا ہے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کیپٹلائز کرنے کے لیے بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہیں سے پاکستان کو جو ملنا ہے وہاں سے ہی ملنا ہے, امریکہ سے ہی؟ سمر صاحب میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ کسی امید پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنتی, سالڈ بیسز اس کی ہونی چاہیے. اور امید رکھنا امید نہ رکھنا, یہ بات یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ ہیز کمیٹیڈ کہ وہ مسئلے کو حل کروائیں گے, کشمیر مسئلے کو حل کروائیں گے. تو ڈونٹ لوز دس اپرچونٹی, ٹرائی اٹ آؤٹ. ہوتا ہے نہیں ہوتا, وی آلسو نو کہ بہت ساری دنیا ہماری اس کامیابی پہ خوش نہیں ہوئی, لیکن یو مسٹ ٹرائی اٹ آؤٹ. اور اگر وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے تو اس کی بھی ان کو ایک میرا مطلب ہے پرائس پے کرنی پڑے گی نا. پھر وہ انڈیا اگر ان سے نہیں مانتا تو انڈیا کو بھی ایک پرائس پے کرنی پڑے گی نا. دیٹ مینس دے آر پشنگ اس ٹو مچ ٹورڈز چائنا. تو یہ ایک نیریٹو تو ہوگا نا, ایک سچائی تو ہوگی نا اس کے ساتھ جو ہے. پھر یہ تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ضرور ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے, شائے اوے نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. بہت شکریہ جنرل ٹائر ناصر جنجوعہ صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی سابق مشیر قومی سلامتی جناب ناصر جنجوعہ صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے میں وہ لوگ جو کہ براہ راست بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں, پراکسیز کو چلا رہے ہیں, وہاں پہ مختلف گروپس کو لیڈ کر رہے ہیں, انہیں جو ہے ان تک جو ہے وہ رسائی بڑی ضروری ہے, انہیں اپروچ کرنا بڑا ضروری ہے, جو کہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں بھارت کے ہاتھوں یا دیگر ممالک کے ہاتھوں. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے اور ایک بڑی تحریک لانچ کرنے کا اعلان کر دیا. یہ تحریک کب تک لانچ ہوگی اور حکومت اس سے کیسے نمٹے گی, بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ہمیں دیوار سے لگایا گیا, اب سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. احتجاجی تحریک کو جیل سے خود لیڈ کروں گا. یہ واضح اور دو ٹوک پیغام آج اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان نے دیا ہے. یعنی انہوں نے حکومت کے خلاف ایک اور طبل جنگ بجا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان سینیٹر علی ظفر نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیا, جن کے بقول عمران خان نے انہیں احتجاجی تحریک کا پلان بنانے کا کہا ہے. اور اب جو تحریک چلے گی ایسی پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی. یہ تحریک صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پورے ملک میں لانچ کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں, گلیوں میں آئیں اور جگہ جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو لیڈ کروں گا یہاں سے جیل سے ایز چیئرمین, میں ڈیل کروں گا اس کے ساتھ. اور یہ جو جتنی کارروائی اور موومنٹ ہے وہ اب میری ڈائریکشن کے نیچے ہوگی. اتنی سیریسنس میں نے نہیں دیکھی جو اب یہ موومنٹ میں آنے لگی ہے. پہلے کی چیزیں آپ بھول جائیں گے, اب یہ ہے صحیح اصل سیریس. میکسیمم کتنا ٹائم لے سکتی ہے یہ اسٹریٹجی آپ لوگوں کی؟ میرا خیال ہے دنوں کی بات ہے, ہفتوں کی بھی نہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ماضی قریب میں بھی بہت سی احتجاجی تحریکیں لانچ کر چکی ہے یا کرنے کا دعویٰ کر چکی ہے, لیکن اس متعلق تحریک انصاف کی ماضی میں جو طاقت اور برتری تھی وہ وقت کے ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی.
اور حکومت اس متعلق خوش قسمت رہی کہ جس کی نہ صرف اقتدار پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی، وہاں مقتدرہ کا ساتھ اور حالیہ واقعات نے اٹھائے گئے اقدامات نے بھی حکومت کی جڑوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی، حکومت سے مذاکرات کو وہ خود تیار نہیں تو مقتدرہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات پر راضی نہیں۔ اسی طرح عدالتی اور قانونی محاذوں پر بھی تحریک انصاف کو وہ ریلیف نہیں مل پایا جس کی بظاہر امید لگائی گئی تھی، اور مستقبل میں بھی اس طرح کی کوئی امید پوری ہونے کا امکان بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تبھی حکومت کا اعتماد اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ عمران خان کو آئندہ 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتا نہیں دیکھ رہی۔ اس متعلق آج وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بہت سے مقدمات ہیں، کچھ میں سزا ہو چکی ہے، کچھ میں ہو جائے گی، اس لیے ان کا جیل سے باہر آنا بہت مشکل ہے۔ باہر آنا جو ہے وہ اب بہت مشکل ہے، اس کی وجہ وہ بڑے کیسز ہیں، کچھ کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے، کچھ کیسز جو ہے وہ رائپ اپ ہو رہے ہیں، ان میں ان کو سزا ہو جائے گی، تو اس لیے ان کا اگلے 2-3 سالوں میں باہر آنا تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ہر چیز کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہراتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اختیار بہرحال حکومت کا ہی ہے اور اختیار کو حکومت نے ہی استعمال کرنا ہے، ڈائلاگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہی کرنا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف اپنے بانی کو باہر نکالنے کے لیے سڑکیں گرم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، وہاں بیک ڈور رابطوں سے کسی طرح کا ریلیف لینے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ حالیہ دنوں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ایک وفد کی پاکستان آمد ہوئی، جن کے متعلق یہ اطلاعات آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز اور تاجروں کے وفد کی عمران خان سمیت دیگر اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا ہوا تھا، کیا طے پایا تھا اور کیا ان ملاقاتوں کی بنیاد پر کوئی ریلیف مل پایا، یہ تاحال واضح نہیں۔ پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ اس وفد کی دوبارہ پاکستان آمد ہوئی ہے، جن سے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس بار اس وفد کی کوئی خاص ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، اور اب بھی یہ ہے کہ اس وفد کی پاکستان میں موجودگی کے باوجود ان کی اہم ملاقاتوں کا نہ ہونا پاکستان تحریک انصاف کے لیے شرنک ہوتی سیاسی سپیس یا کسی بھی قسم کی نکلتی ہوئی گنجائش کے نہ ہونے کے حوالے سے اشارے دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑی تحریک لانچ کرنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، یہ تحریک کب لانچ کی جائے گی، کب یہ تحریک شروع ہوگی، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اسی پر جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم سے۔ بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ بڑی تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں، وہ خود اس کی نگرانی کریں گے، تو یہ بتائیں کب تک یہ تحریک پاکستان تحریک انصاف لانچ کرے گی، اور خان صاحب جیل سے بیٹھ کے کیسے نگرانی کریں گے؟ حکومت کے لیے تو بڑا آسان ہے، ان سے رابطے منقطع کر دے گی، ملاقاتیں جو ہے وہ محدود کر دے گی۔ نہیں سر، ملاقاتیں تو آلریڈی محدود کی ہوئی ہیں، سیاسی لوگوں کو تو نہیں ملنے دے رہے پچھلے 5-6 مہینوں سے، آپ یہ دیکھ لیں، تو اس کے باوجود بھی وہ اپنی پارٹی کی نگرانی کر ہی رہے ہیں، وہ بھی کر لیں گے، کوئی نہیں ہے۔ دس از فار اس ٹو کیا اسے کہتے ہیں فگر آؤٹ کہ کیسے کریں گے۔ اور اس تحریک کے حوالے سے 3-4 ہفتے پہلے ہی کے پی کے پریزیڈنٹ جنید اکبر صاحب کو خاص طور پہ تحریک اور تنظیم کے حوالے سے اور باقی صدور کو بھی تحریک کے حوالے سے بتا دیا گیا تھا۔ تو اب آج خان صاحب نے 2 دن پہلے بھی کہا کہ آپ تیاری کریں، میں خود آپ کو ڈیٹ دوں گا، تو بس چند دن کی بات ہے، جس دن خان صاحب کہیں گے سارے صوبے جو ہے وہ تیار ہیں، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ کرے گا۔ کیا امکان ہے اسی جون کے مہینے میں یہ تحریک لانچ ہو جائے گی، یا جولائی اگست یا آگے بھی جا سکتا ہے معاملہ؟ یا خان صاحب کہیں گے صبح کر دیتے تھی، صبح نہیں، میں آپ سے آپ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بھی بات اس پہ ہو رہی ہے، تو کب تک کا امکان ہے اس تحریک کے شروع ہونے کا؟ سر میں نے کہا کہ خان صاحب خود اس کی ڈیٹ دے دیں گے، وہ کہیں گے صبح شروع کرو تو صبح شروع ہو جائے گی۔ اور ہے کیا تحریک کے خط و خال کیا ہے؟ وہ پھر سے اسلام آباد کی طرف تو اس وقت معلوم ہے کہ وہ نہیں، اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا، کس طرح سے یہ چلے گی تحریک؟ ذرا تھوڑا اس کے خط و خال تو بتائیں ذرا۔ دیکھیں سر، ساری اسٹریٹجی تو میں سمر بھائی آپ سے یہاں نہیں ڈسکس کر اسٹریٹجی تو سکتا، نہیں، میں تحریک کے خط و حال جاننا چاہ رہا ہوں۔ اسٹریٹجی ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں، ہر ڈویژن کے اندر، ہر ریجن کے اندر صوبائی صدور جو ہیں، پھر جو پروونشل کیپٹلز ہیں وہ کریں گے اپنا جس طریقے سے۔ دیکھیں احتجاج کا مطلب ہوتا ہے اپنی جو پروٹیسٹ ہے، اپنا پوائنٹ جو ہے وہ رجسٹر کروانا، اور وہ جس طریقے سے بھی افیکٹولی رجسٹر ہو سکا، تنظیموں کو جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے پہلے ہی اشارے دے دیے گئے ہیں۔ اب لیٹس سی۔
ظاہر ہے پہلے بھی پاکستان تحریک کے ساتھ 2-3 مرتبہ جو ہے فائنل کال کہہ کے ایک بڑی تحریک چلائی، لیکن وہ تحریک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی تھی کسی بھی وجہ سے، اس کی بہت ساری نہیں، وجوہات 2-3 ہیں۔ دفعہ فائنل کال نہیں کہا سر سمر بھائی، اب 2-3 دفعہ فائنل آپ نے کال دو نہیں تین کہا۔ مرتبہ آپ نے کہا جی بس ایک یہ دفعہ بڑی تحریک ہے، کفن باندھ کے لاسٹ ٹائم آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا نکلیں گے، تو اپنی بڑی تحریک چلائی لیکن وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی۔ اس مرتبہ ایسا مختلف کیا کریں گے کہ اہداف حاصل ہو جب جائیں؟ کوئی آدمی جب تو وہ ٹھیک دیکھے نا، وہ کفن باندھنے کا کیوں کہتے تھے، جب آپ لوگ جائیں اور ربر بلٹس پر نہیں ہوں اور گیس کی شیلنگ برداشت کرنی پڑ رہی ہو، لوگ ربر بلٹ سے بھی لوگ جہاں بحق ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد جائیں اور لائیو ایمونیشن چلے، تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، کہ ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات تو کی؟ پھر کسی اس نے ایسے مرتبہ ہوا، ایسا 14 مختلف کیا شہادتیں ہوگا؟ ہوئی، اس مرتبہ 14 ایسا مختلف کیا کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب کے اہداف حاصل ہوں جو آپ کے پہلے کے آپ 2-3 تحریکیں آپ نے چلائی اس میں آپ حاصل نہیں کر سکے؟ سر وہ جو بھی مختلف ہوگا وہ تو میں آپ سے بھی شیئر نہیں کر سکوں گا، مگر دنیا میں جیسے تحریکیں چلتی ہیں ویسے ہی چلے گی۔ اسی کوئی ایسا نوا کام تو نہیں کرنا نا جی، احتجاج پرامن آئینی احتجاج کی ایک اپنی حیت ہوتی ہے، اسی حیت میں ہی ہوگا۔ حکومت تو بڑی کلیئر ہے کہ اس مرتبہ قتل نہیں نکلنے دیں گے پاکستان تحریک صاحب کو، سختی سے نمٹیں گے۔ اسی بھی بڑے کلیئر ہیں، کیا کریں گے؟ اور سر اب اپنا پرامن آئینی احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور وہ کریں گے، ہم کریں گے، آپ روک لیں۔ اچھا یہ ظاہر ہے آپ پورے ملک میں احتجاج کریں گے، نکلیں گے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ حکومت کو کیا گھٹنوں پہ لانے پہ مجبور کر لیں گے؟ پر اعتماد ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ نے جب تحریک چلائی، جب اہداف حاصل نہیں ہوئے تو تحریک آپ صاحب کا کیا کمزور ہوئی خیال ہے، ہے کہ گورنمنٹ اگر کی جو ہمیں پوزیشن اعتماد ہے نہیں وہ ہوگا زیادہ تو ہم سٹرانگ ایسے ہوئی ہی ہے کام گورنمنٹ شروع کی؟ کر دیں گے؟ نہیں سر، یہ تو سوال ہی میں تو غلط ہے گراؤنڈ نا، ریئلٹیز کی اعتماد بات نہیں کر رہا ہوگا ہوں۔ تو ایسے ہی کام شروع ہوں گے۔ لوگ جب تحریکوں پہ نکلتے ہیں، موومنٹ شروع کرتے ہیں، تو کیا پہلے لکھوا لیتے ہیں حکومتوں سے کہ پنجاب جی میٹر تسی کرتا ہے کامیاب شیخ ہونے وقاص ہوگے؟ اکرم صاحب، ایسے پنجاب تو نہیں میٹر ہوتا کرتا ہے، پنجاب میٹر کرتا ہے، پنجاب نہیں نکل سر، تو پا رہا، پنجاب لوگ نکلے گا نا۔ نکلنا کل چاہتے ہیں آپ نے لیکن نکل سمریال نہیں میں پا دیکھا رہے۔ نہیں جلسے میں؟ جی کل آپ نے دیکھا نہیں سمریال میں کیا ہوا؟ لوگ نکلتے ہیں، پنجاب میں بھی نکلتے ہیں، ایسے ہی پنجاب کو ڈاؤن پلے لوگ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 9 مئی کے پرچے سب سے زیادہ ہیں، پنجاب میں گرفتاریاں سب سے زیادہ ہوئیں، پنجاب میں فسائیت سب سے زیادہ ہوئی، اور پنجاب میں ہاں کئی جگہوں پہ اس فسائیت کی وجہ سے پروٹیسٹ کا سائز ضرور چھوٹا ہوا ہوگا، مگر پنجاب رکا تو کبھی نہیں۔ کون سی ایسی کال ہے جس کو جلسے میں جواب آنا، دے دیا؟ ایک انتخابی نہیں سر، جلسے میں کے نے لیے ایک منٹ نکلنا دسو نا، یا پنجابیوں ووٹ کو ڈالنے کے لیے نکلنا، یہ ایک الگ ہے۔ ایک منٹ میں پنجابیوں پنجابیوں ٹھوکی کھڑا میں ہے، کوئی پنجابیوں کے میں بارے میں دستو بات نہیں کر رہا، میں تو ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پنجاب نکلا تحریک صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، کسی جلسے کے لیے نکلنا، انتخابی جلسے کے لیے، کسی تحریک کے لیے نکلنا، فرق بالکل ہوتا آپ ہے، غلط کہہ رہے فرق ہیں ہوتا ہے۔ سر، معذرت، آپ میرے بھائی ہیں، ناراض نہ جی جی ہوجیے گا۔ لاہور والا جلسہ ہوا، پنجاب والے نکلے، ہر ہفتے پروٹیسٹ اناؤنس ہوتا تھا۔ ایکچولی وہ لوگوں کی یاداشت نہیں ہوتی نا، ہر ہفتے پروٹیسٹ اناؤنس ہوتا تھا۔ میں ایز اے رابطہ کمیٹی تو ہیڈ نہیں اس کے پاس نکلنے دیا مانیٹرنگ، جاتا نا میں پنجاب آپ میں؟ سے سر سن لو نا میرے بھائی، تسی میں تو بیٹھ کے ایک جی پروگرام جی کر لوں گا کہ پچھلے پورے سال میں پنجاب کہاں کہاں نکلا اور کیسے کیسے نکلا۔ اب پنجاب کو ایک منظم سازش کے تحت ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے، ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب عمران خان کی ہر کال پہ نکلا، اپنی ہستی اور اپنی حیثیت کے مطابق نکلا، جس طرح نکل سکتے تھے، تھوڑے نکل سکتے تھے، زیادہ نکل سکتے تھے۔ پنجابی اب تک ہمیشہ اسلام اپنے آباد اپنے کی ذروں طرف میں جتنے نکلے۔ مارچ ہوئے زیادہ لوگ تو ہم نے کے پی سے ہی آتے ہوئے دیکھے ہیں۔ زیادہ دیکھیں، بالکل ایسے ہے، اس لیے کہ وہاں پہ موبلائز ہونا، وہاں پہ اکٹھے ہونا، اکٹھے ہو کے نکلنا آسان ہے۔ پنجاب میں تو ہمیں وہ اکٹھے نہیں ہونے دیتے، اس لیے تعداد کم ہوتی ہے، تو لوگ اس کا بھی کوئی حل نکال رہے ہیں، ساتھ ابھی تو ساتھ کرتے ہی رہے نا۔ ابھی تو کبھی پنجاب پنجاب کے نے جواب دیا، ابھی تو کبھی پنجاب پنجاب نے کے اندر کہا جو ہے ہے کہ خان صاحب ابھی نے تو بلایا تھا، اسی پنجاب نہیں کے اندر جو جواب ہے دیا۔ وہ اس طرح کبھی نہیں سیاسی ہو رہا۔ پارٹی کے اندر بھی کافی ایشو چل رہے ہیں شیخ صاحب، اور سر ہماری جو پارٹی کے تنظیمی ایشوز کو معاملات ہیں، چھوڑیں، جو تنظیمی ہماری معاملات ہیں پارٹی جن کے لوگوں نے ایشوز کو نکالنا ہے وہی ابھی چھوڑیں منظم نہیں ہے ایک سر۔ دوسرے کے خلاف۔ ابھی عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان جو ایک محاذرہ چل رہی ہے۔ نہیں کوئی معاذرہ ہی نہیں، تسی ساڈی پارٹی دے اندر دے معاملات چھڈو، تسی القادر تے گل کرو، تسی 26ویں ترمیم تے گل کرو، تسی یہ گل کرو کہ صرف خان کی تاریخ لینے کے لیے پوری اسمبلیوں سے، چاروں صوبائی اسمبلی اور نیشنل پارلیمنٹ سے اپوزیشن کو آ کے بیٹھنا پڑتا ہے تاریخ لینے کے لیے۔ آپ اس کے اوپر بات کریں نا، وہ بھی ہمارا ایشو ہے۔ آپ ہمارے اس ایشو پہ کیوں نہیں بات تو میں کرتے ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں 26ویں نا کہ ترمیم کے آپ سے بعد وہ چھوٹی سی ایک چیز نہیں ہو پا رہی، آپ اتنی بڑی تحریک چلا کے گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنا، گھٹنوں پہ ٹیکنا، گھٹنے ٹیکتے پہ مجبور کرنا، وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ کیوں تسی ظالمہ والیاں گلاں کرتے ہو؟ یہ نہیں کر سکے، کیسی آپ بات کر رہے ہیں سر؟ میں تو یہی کہہ رہا ہمارے ہوں کہ لوگ تحریک یہاں پہ انصاف، آئے، تحریک سر ہمارے انصاف، لوگ یہاں پہ آئے، میری بات ہاں سر مجھے بات جی جی مکمل بولے کرنے بولے دیں، پھر بولے۔ اس کے بعد آپ کریں۔ ہمارے لوگ یہاں پہ آئے، اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ آپ کی اس حکومت کو، اس وسطائی حکومت کو گولیاں چلا کے بندے قتال کر کے ان کو روکنا پڑا، 5780 بندہ گرفتار کرنا پڑا، 2200 بندوں کا چلان کرنا پڑا، 150 آدمی جو ہیں ان کو گولیاں ماری گئی۔
یہ اس سے خوف زدہ تھے, خائف تھے, ڈرتے تھے, تو اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کامیاب نہیں تھے. آج تو شیخ صاحب حکومت کا کانفیڈنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ 2-3 سال خان صاحب باہر نہیں آنے والے, وہ تو اتنے پورے اعتماد ہو چکے ہیں. حکومت کا دیکھیں سر, ایک اللہ دی ذات اوپر بیٹھی ہے نا سر, حکومت کا کانفیڈنس بڑھ چکا ہے, تو ہمارے کانفیڈنس میں آپ کمی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے, وہی اسی کا منصوبہ, اسی کی ترکیب سب سے بہتر ہوتی ہے. یہ قرآن میں ہے, یہ اپنے منصوبے بنائے, رب کی ذات ایک اپنا منصوبہ کرے گی, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. امید کے اوپر دنیا قائم ہے, ہم سٹرگل کرتے رہیں گے اپنی حیثیت کے مطابق, اور رب برکت دینے والا ہے, رب کامیابی دینے والا ہے, وہ دے گا. اور اسی رانا ثناء اللہ دا بیان چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیے کیونکہ رانا کہتا ہے خانے 3 سال بعد نہیں آنا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا سر. تو یہ بتائے کہ ظاہر ابھی تو پارلیمان میں جہاں تحریک انصاف کے پاس ایک سپیس موجود ہے اپنی سیاست کرنے کی, ایک سیاسی سپیس آپ کے پاس موجود ہے, ایک پلیٹ فارم موجود ہے بڑا, وہاں بھی تحریک انصاف جو ہے اس کو شرنک کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہے. کل بھی جو ایک فیصلہ آیا اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے اوپر حملے کے حوالے سے 9 مئی کا, اس میں آپ کے ایک ایم این اے جو ہیں وہ بھی انہیں بھی سزا ہوئی ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. آپ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جے ایچ کیو حملہ کیس میں آپ کے نامینیٹڈ ہیں, کئی آپ کے جو ہے وہ جنا اس پہ حملے میں نامینیٹڈ ہیں. تو آگے تو پنجاب کے اندر بھی کارروائیاں اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اب فرد جرم عائد ہو چکے, تو اگر مزید سزائیں ہوتی ہیں تو آپ کے بہت سارے بندے نائل ہو سکتے ہیں. اینکر ہو بھائی ہو, مطلب میرے بحث کر رہے ہو یا سانو ڈرانے نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب کہ آپ کی پارٹی کے لیے چیلنج کی میں بات کر رہا ہوں کہ چیلنجز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کہ آپ کے مزید بندے ڈسکوالیفائی ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے. Sir, there are men who stand up to the challenges. Imran Khan is our leader and he has always been standing up to these challenges, and we'll all do that. Don't worry, we'll fight to the last ball. This is what Khan has taught us. So, کوئی نہیں, اللہ خیر کرے گا, تکڑے ہون کے بندے کوئی. تو یہ دوسرا یہ بتائیں, ظاہر ہے اس میں میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے زیادہ ایشوز آپ کے ساتھ اس وقت شروع ہو چکے ہیں, سیاسی سپیس پہلے طریقے سے آپ کے پاس کم تھی, اب آپ کے مزید جو ہیں اگر آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں سزائیں ہونے کے بعد, تو کیا آپ کی جو ہے وہ مزاحمت ہی اب ایک واحد راستہ طریقے سے آپ کے پاس رہ گیا ہے, یا ابھی بھی مفاہمت کی گنجائش کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم این اے بھی رہ جاتا ہے نا قومی اسمبلی میں, اور ایک ایم پی اے بھی کسی صوبائی اسمبلی میں, تو وہ اکیلا انصاف پہ بھاری ہوگا. ڈونٹ وری, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو کرتی ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, بہتر کرتی ہے, اور ہم اس رب سے دعا کرتے ہیں, استقامت کی دعا کرتے ہیں, ہمت کی, اور ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. اور گورنمنٹ پھر سے اگر مذاکرات کی آپ کو دعوت دیتی ہے اس سے تحریک شروع ہونے سے پہلے, تو اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا, یا اب آپ کے جانے تحریک کی طرف بند کراؤ نا, جیسے ایسا نہیں شروع کی جائے؟ پرائم منسٹر نے آپ کو ریسنٹلی آفر دی ہے. کوئی مذاکرات نہیں, جی آفر ہے ان کو اپنے گھر رکھے بہ گئے, جب حکومت کو اپنے کول رکھے اپنی آفر سارے, کوئی مذاکرات نہیں حکومت دینا. یعنی اب صرف مزاحمت ہوگی, مفاہمت والا چیپٹر آپ نے کلوز کر دیا, کتاب بند کر دی ہے. ہم اپنا پرامن احتجاج کا آئینی حق استعمال کریں گے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کو اب تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں رہی ہے؟ جس طرح میں نے بتایا پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے 2-3 سال کے لیے ہاں صاحب بندے ہیں, حکومت کو ہماری طرف سے تھریٹ نہیں ہے کہ وہ لوگ نواز شریف نو اور شہباز شریف نو پسند کرنے لگ گئے نے. ان کے بیانات تو ایسے آئے, وہاں سے حکومت کا کانفیڈنس یہی بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے دے آر کمفرٹیبل. کم از کم نہیں, میری ٹھہر جو, کوئی چینی سستی ہو گئی جے, کوئی آٹا سستا ہو گیا ہے, کی ہو گیا جے اس ملک چ, کوئی کچیاں سڑکاں پکیاں ہو گیا نے, کی ہو گیا جے, کوئی مال زیادہ آن لگ گیا, کوئی ٹیکس گھٹ گیا جے کسے شاید. ابھی ایک جنگ جیتی ہے پاکستان نے, اس جنگ جیتنے کے بعد جو ہے وہ حکومت کی گرپ کافی مضبوط ہوئی ہے سیاسی معاملات کے لیے, وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ساڑھے مطلب 4 بچے پھڑن دی بجائے 20 بچے پھڑ لینے, کیا گریپ مضبوط ہوئی ہے ان کی, بتائیں ذرا مجھے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری طلعت شیخ وقاص اکرم کی, جن کا کہنا ہے کہ اب صرف مزاحمت ہوگی, مفاہمت کا فی الحال حکومت کے ساتھ کوئی امکان موجود نہیں ہے. پرائم میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون کی. حکومت اس تحریک سے کیسے نمٹے گی؟ بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے جوائن کیا پرائم میں. یہ بتائے گا کہ عمران خان نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملک کی ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کی نگرانی بھی وہ خود کریں گے. تو حکومت کیسے نمٹے گی اس سے بڑے چیلنج سے جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے پھر ایمرج ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, پہلے بھی ایک فائنل کال دے چکی تھی پی ٹی آئی اور اس کی تمام تر لیڈرشپ, اور انہوں نے کہا تھا یہ بالکل ایبسولوٹلی فائنل کال ہوگی. اور اس کے بعد کیا ہوا پھر پوری قوم نے بھی دیکھا, پوری دنیا نے بھی دیکھا, اور بالکل وہ بیڈلی فیل ہوئے اپنی اس کال میں. اور بلکہ اف اینی تھنگ وہ اپنے تمام تر ووٹرز کو, سپورٹرز کو, جو لوگ آئے تھے ان کو بھی اکیلے چھوڑ کے خود ہی راہ فرار اختیار کر کے نکل گئے پتلی گلی سے. تو یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی دفعہ فائنل کالز آئیں گی, یا کتنی دفعہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا, کیونکہ اپوزیشن کی تو کوئی اور جماعت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے.
انہوں نے کوشش تو کی کہ اپوزیشن کا اکٹھ ہو جائے, ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے, لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے اور وہ مولانا صاحب کے تحفظات دور نہیں کر سکے, دیگر جماعتوں کو ساتھ نہیں لے کے چل سکے. جو اچکزئی صاحب تھے جن کو مینڈیٹ دیا تھا ان کو بھی وہ کوئی عزت افزائی نہیں کر سکے ان کی. تو یہاں پہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طرح جو ہے ایک تحریک کا آغاز کریں گے. تحریک کا آغاز کرنا ہے, یہ شوق بھی پورا کرنا ہے, بالکل کر لیں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میں خود اس کی جو ہے کمانڈ سنبھالوں گا اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا. ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہو اور وہ جیل میں ہو, اور جیل میں ہونے کے باوجود وہ کہے کہ میں اس کی مانیٹرنگ کروں گا, میں اس کو دیکھوں گا. یہ تو ریزنیبلی پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل تو نہیں کرتی کہ کوئی ایک جو معاملہ فہم ہو شخص, اس کو تو یہ بات کبھی بھی اپیل نہیں کرے گی. اور جہاں تک سپورٹرز کی ان کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اسٹریٹ پاورز ان کے ساتھ وقت کے ساتھ ظاہر ہے جب آپ نے بھارت کو شکست دی ہے ایک بڑی جنگ کے اندر, تو اس میں حکومت کی سیاسی معاملات پر گرفت تو کسی حد تک مضبوط ضرور ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے the war is not yet over. شکست خوردہ نریندر مودی کو جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی مزید کوئی مس ایڈونچر بھارت کر سکتا ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے بھارت کی طرف سے کہ آپ اپوزیشن کو مزید دیوار سے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو تو انٹرنل فرنٹ جو ہے اس پہ قابو پانا چاہیے فی الحال اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہیں گے کہ خان صاحب مزید 2-3 سال باہر نہیں آئیں گے, آپ کو تو لمبا پلان دکھائی دے رہا ہے کہ انہیں اندر رکھنے کا, تو اس سے پھر اس سے کام نہیں آئے گا. انٹرنلی آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو پہلے حل کر لینے چاہیے اس سے پہلے کہ مزید خطرہ بھارت کی طرف سے آئے. سمر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یونٹی ہمیں پھر بھی برقرار رکھنی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ دیوار سے لگانے کی بات, تو ہم نے کبھی اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگایا. اپوزیشن خود اگر دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چل کے کھڑا ہونا چاہتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ لگنا چاہتی ہے, تو اس میں ہمارا نہ تو کوئی کام ہے نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. اب دیکھیں نا, انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اٹ ٹیکس 2 to tango. 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے, 1 ہاتھ سے تو تالی بج نہیں سکتی. اب اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا پی ٹی آئی والوں کو کہ سیاسی اور جمہوری رویوں کو قائم دائم رکھتے ہوئے, ان کو فروغ دیتے ہوئے, وہ کمیٹیز جو اسپیکر صاحب نے قائم کی تھیں وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. ان کمیٹیز وہ گو کہ پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے وہ ڈیزالو کر دی کمیٹی, لیکن اسپیکر صاحب نے یہ بالکل یہ بات اس کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں ان کو ڈیزالو کروں گا اپنے اینڈ سے, اور جب کبھی بھی آپ کا دل چاہے تو میرے دروازے کھلے ہیں اور آپ اسپیکر آفس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور میں بالکل آئی ایم ہیپی ٹو میڈیٹ بٹوین بوتھ دا پارٹیز. تو میں سمجھتا ہوں سب سے معقول اور سب سے جو ایک میسر جگہ ہے وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان میں بالکل جو یہ اتنے ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم بات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری رویوں کو, جمہوریت کو کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے, جمہوری رویوں کو آگے فروغ دیتے ہوئے اور ان کو قائم دائم رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ یہ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں اور اسپیکر صاحب سے بالکل کہیں کہ جی ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ دوسری طرف سے حکومت کی سائڈ سے اگر آپ کہیں کہ پھر ایک انویٹیشن آئے, کیونکہ انویٹیشن تو میڈ ان اسپیچ سے لے کے آخری اسپیچ تک وزیر اعظم صاحب نے 12 دفعہ اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی اس میں آڑ نہیں ہے, لیکن کچھ کم از کم رضامندی یا ایک سگنل یا کوئی لائٹ تو ملے. لیکن عقیل ولی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تو یہ شکوہ کر رہی ہے, گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہی نہیں, ہم ان سے کیا بات کریں, وہ ایک ملاقات تو خان صاحب سے کروا نہیں سکتے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, 9 مئی کے سانحے کی سزائیں ہونا شروع ہو گئی. اسلام آباد کے ایک تھانہ حملہ کیس میں سزائیں ہوئی ہیں کل 11 لوگوں کو, آگے GHQ کیس ہے, پھر جناح ہاؤس حملہ کیس ہے, اس میں بھی سزائیں ہونی ہے, پھر توشہ خانہ 2 ہے, اس میں سزائیں ہونی ہے. تو یہ فیصلے کافی سارے اب قریب آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے تحریک انصاف پہ جب سختیاں بڑھیں گی, مشکلات بڑھیں گی, جب رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہیں گے کہ خان صاحب 2 سے 3 سال تک باہر نہیں آئیں گے, تو پھر ان کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ پھر تو وہ تحریک ہی ان کے پاس چلانے کا آخری آپشن بچتا ہے. نہیں, ان کے پاس آپشن بالکل موجود ہے. آئی تھنک کہ اگر وہ اس کو اپنے تھوڑا سا انلائٹن کریں اپنی سوچ کو, اور جمہوری رویوں کی طرف ذرا راغب ہوں اور اپنے آپ کو مائل کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مصلحت کا شکار نہ ہوں اور وہ بالکل آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قدم لیں گے تو کچھ قدم ہم بھی لے لیں گے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ تو خان صاحب کی رہائی ہے. اگر آپ کی ان سے بات چیت ہوتی ہے, مذاکرات کا دروازہ دوبارہ سے کھلتا ہے, تو آپ کے خان صاحب کی رہائی کے والے سے بات کر سکتے ہیں تحریک انصاف سے. دیکھیں, یہ عدالتوں کا کام ہے سمر صاحب. ہم بصیت حکومت, ہم سے اگر یہ امید لگائی جا رہی ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ
ہمارے ساتھ کسی مذاکرات کے سلسلے میں جو ہے خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. اب یہ وہ اپیل سٹیج پہ ہیں، ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے جو ان کا آئینی کردار ہے یا آئینی رول ہے اس میں رہ کے کام کریں. اب ہمیں اگر کہا جائے کہ ہم جج، جوری اور ایگزیکیوٹر تینوں چیزیں بن جائیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. انصاف بالکل دینا عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے. تو پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کیسے پتہ لگ گیا کہ خان صاحب 2-3 سال باہر نہیں آنے والے؟ یہ کام تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنے سال اندر رہیں گے. انہوں نے بصیت وکیل بات کی ہے اور بالکل وہ وکالت کرتے رہے ہیں. میں بھی بصیت وکیل آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ واقعتاً وہ 2-3 سال اگر روٹین کے مطابق ان کی جو پٹیشن ہے یا اپیل ہے وہ ٹیک اپ ہو تو واقعتاً 2-3 سال لگتے ہیں، کیونکہ جس کو 14 سال سزا ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ فاسٹ ٹریک کروا کے اپنی سسپینشن آف سینٹینس لگوا لے یا اپیل، مین اپیل وہ فکس کروا لے. یہ اب باری پہ چیزیں آتی ہیں نا، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. وکالت میں تو ہم نے یہی دیکھا. اب لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی 20 سال ہماری اپلیکیشنز نہیں لگتی یا ہماری اپیلز نہیں فکس ہوتی، پھر اس وقت تک تو ہم اپنی سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں. تو رانا صاحب نے تو ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے فرام اے لیگل پرسپیکٹو ایک بات کی ہے یا فرام اے پریکٹیشنرز پرسپیکٹو بات کی ہے. آپ جو عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب. تو اس وقت ایک کیس بھی لگا ہوا ہے سینیورٹی کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو بظاہر جو اب تک کے جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں، جو ریمارکس اب تک سامنے آئے ہیں، جو ریکارڈ وہاں پہ طلب کیا گیا ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ سینیورٹی والا معاملہ جو ہے اس پر بڑے سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سینیورٹی جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی برقرار نہ رہے، لیکن ان کی ٹرانسفر جو ہے اسے آپ ہولڈ کر لیا جائے، اسے ویلیڈیٹ کر دیا جائے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی. تو یہ تو پھر گورنمنٹ کا سارا پلان جو ہے، وہ سارا جو آپ کا ڈیزائنز ہے، وہ سبوتاج ہو جائے گی اگر سرفراز ڈوگر صاحب نہیں رہتے چیف جسٹس. دیکھیں، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ آرٹیکل 200 کے تحت ہوئی ہے، اور آرٹیکل 200 اس میں واضح طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. ججز کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے پرووائڈڈ کہ ٹرانسفر ہونے والا جج اپنی رضامندی اور اپنی آمادگی ظاہر کرے، کیونکہ یہ آلریڈی سبجیڈس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس. تو ظاہری بات ہے میں اس پہ اس سے زیادہ کامنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اس کیس کا فیصلہ ہوگا اس کا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ یہی ہوگا کہ آیا کہ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ ٹیمپریری تھی یا وہ پرماننٹ ہے، یا ہو سکتی ہے ٹیمپریری سے پرماننٹ یا نہیں. تو یہ لیگل پوائنٹس ہیں جو عدالت بھی ابھی ان کو ایگزامن کر رہی ہے. لیکن اس پہ میری رائے فی الوقت میں کوئی بھی کسی قسم کا کامنٹ کرنے سے گریز کروں گا، کیونکہ یہ عدالت کا ایک معاملہ ہے جو سبجیڈس ہے، اور وہاں سے اگر فیصلہ آ جائے تو ٹرانسفر سے متعلق تو شاید حکومت کے موقف کو مان لیا جائے، لیکن جو سینیورٹی والا معاملہ ہے آپ کا، اس پر شاید حکومت کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے. دیکھیں، اب یہ بھی عدالت نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر ایک نیا فریش اوتھ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے تو نہیں ہے. جتنا میں سمجھتا ہوں قانون کو، یا میں نے جو دیکھا ہے ایون شیڈیول 4 یا آرٹیکل 200، لیکن عدالت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ عدالت کا کام ہے. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سورٹ آف انفر اینی تھنگ فرام دا پروسیڈنگس کہ عدالت کس جانب جائے گی یا کیا فیصلہ کرے گی. یہ بتائیں، 9 مئی کے کیس میں اسلام آباد کے ایک تھانے پر حملے کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA سمیت 11 لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں. امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید MNAs اور MPAs بھی نااہل ہو سکتے ہیں. GHQ حملہ کیس ہے اور جناؤز حملہ کیس ہے 9 مئی کے مختلف کیسز میں. تو اس میں آپ کی کیا کیلکولیشن ہے کہ کتنے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ ظاہر آپ کے ضمنی انتخابات پہ نظر ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو آپ وہ سیٹیں جیت کے جو سمپل میجورٹی والا آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو جائے، آپ کی ڈیپینڈنس باقی جماعتوں میں ختم ہو جائے. دیکھیں، میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ 9 مئی کے افسوسناک واقعے میں ملوث رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور اگر وہ ایوان میں موجود ہیں بصیت ممبر نیشنل اسمبلی یا بصیت ممبر صوبائی اسمبلی، کیونکہ یہ نیشنل اسمبلی تک صرف کنسٹرینٹ نہیں رہے گا. کئی لوگ ہیں جو صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بھی ہیں اور وہ 9 مئی کے براہ راست جو ہے 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور انہوں نے پارٹی کیا ہوا ہے. وہ بھی تمام تر معاملات جو ہیں وہ جب عدالتیں فیصلہ کریں گی اور کلیئر کٹ ایویڈنس موجود ہوا تو وہ بھی ان کو بھی اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سزا ہو. اور لا آف دا لینڈ تو یہی ہے کہ اگر آپ سزا یافتہ ہیں تو بالکل آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو May 9th. یہ خالی May 9th کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا ہے مس ڈکلیریشنز کا اور فائنینشیل ارریگولیرٹیز کا.
تو اب اس پہ کیا، اور وہ اسپیکر صاحب نے بنا کے بھیج دیا ریفرنس، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے اس کی ہیئرنگ کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ڈکلیریشنز کی ہیں ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف نامینیشن پیپرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کرائی ہے وہ تمام تر معاملہ کیا ہے. تو یہ کم از کم کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی جس کا موٹو یا جس کا نیریٹو ہی تھا صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، تو وہ دنیا کو نظر آئے گا کہ کتنی صاف اور شفاف یہ پارٹی رہی ہے یا اس کا کردار کتنا صاف اور شفاف ہے. بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے. اسپیکر کا دروازہ کھلا ہے، اسپیکر آفس کا دروازہ کھلا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 9 مئی اور دیگر کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے مزید ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے غزہ کی، جہاں اس وقت جو اندازے بتائے جا رہے ہیں، اندازوں کے مطابق ہر 20 منٹ میں ایک بچے کی شہادت ہو رہی ہے. غزہ کی صورتحال اس وقت ایگزیکٹلی ہے کیا، بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، انسانی المیہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. عالمی برادری کی بے بسی واضح ہو چکی ہے. 7 اکتوبر 2023 سے جاری اس جنگ میں اب تک 54,000 سے زائد فلسطینی شہید، جبکہ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 72 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یونیسیف کے مطابق 20 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. اب تک 50,000 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو چکے ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے تقریباً 20 ماہ مکمل ہونے کے بعد مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اسرائیل نے مارچ میں غزہ میں دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی تھیں، جس سے 6 ہفتے کی جنگ بندی بھی ختم ہو گئی. اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ادارے UNOCHA کے ترجمان جینز لارکے نے کہا ہے کہ غزہ زمین پر بھوک سے سب سے زیادہ متاثرہ جگہ ہے. یہ دنیا کا واحد علاقہ ہے جہاں پوری آبادی قحط کے خطرے سے دوچار ہے. 100% آبادی قحط کے خطرے میں ہے. واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے نہ صرف عام شہریوں، مہاجر کیمپوں اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ اس نے انسانی، مذہبی اور سفارتی اصولوں کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں. قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں غزہ شہر کے شمالی علاقے الشاطہ میں بے گھر افراد کے ایک خیمے کو نشانہ بنایا گیا. اس کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. قدس نیوز نیٹ ورک کے مطابق اسرائیلی توپخانے نے وسطی غزہ کے النصیرات پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں حج پر جانے والے فلسطینی عازمین کی گاڑی کو ٹکر مار دی. یہ واقعہ ایک جانب مذہبی آزادی پر حملہ ہے تو دوسری طرف فلسطینیوں کی زندگی کے ہر پہلو کو نشانہ بنانے کی پالیسی کا عکاس ہے. گو کہ اسرائیل اپنی غیر انسانی سرگرمیوں سے متعلق کسی عالمی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہا، لیکن بظاہر مغربی دنیا بھی اب اپنی خاموشی پر نادم اور شرمندہ دکھائی دیتی ہے. تبھی اسرائیل کی مخالفت میں ان آوازوں میں تیزی اور شدت آ رہی ہے جو ماضی قریب میں اسرائیل کی ہم نوا تھیں. رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے نسل کشی پر فرانس اور جرمنی کی بھی بس ہو گئی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں اور دنوں میں غزہ میں انسانی اور امدادی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو فرانس اور اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے. جرمنی نے بھی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی غزہ کی صورتحال سے مشروط کرنے کا اشارہ دے دیا. اس کے علاوہ اسرائیل دیگر سفارتی کوششوں کو بھی سبوتاج کر رہا ہے. اسرائیل نے سعودی عرب سمیت عرب وزرائے خارجہ کو مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اسرائیل نے سعودی عرب، مصر، اردن، قطر، امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کو رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کرنے سے روک دیا ہے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وزراء ایک اشتعال انگیز ملاقات میں شرکت کر رہے تھے جس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو فروغ دینا ہے، جبکہ اسرائیل ایسی ریاست کو ناقابل قبول سمجھتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا یہ مغربی کنارے کا دورہ 1967 کے بعد پہلا متوقع دورہ تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عرب دنیا اب مسئلہ فلسطین پر عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر اسرائیل ان کی کوششوں کو طاقت کے ذریعے روکنے پر تلا ہوا ہے. واضح رہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے دورے کا انکشاف اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے مغربی کنارے کو یہودی ریاست بنانے کا ارادہ ظاہر کیا. غزہ کی موجودہ صورتحال پر عالمی برادری متحرک تو دکھائی دے رہی ہے کہ لگتا ہے کہ لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے. تاہم پھر بھی کوششیں کر کے اگر جنگ بندی کروا دی جاتی ہے تو یہ غزہ کے مسلمانوں پر ایک بڑا دنیا کا احسان ہوگا. آج کی شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.